بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. سبھی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے, संसार का पालने वाला है. अर्रहमान अर्रहीम. वो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम वाला है. मालिक यौमिद्दीन. वही रोज़े क़यामत का मालिक व मुख्तार भी है. إياك نعبد وإياك نستعين. اے پروردگار تو ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. صراط الذین انعمت علیہم. ان کا راستہ جس پر آپ نے رحمت نازل کی ہے اس پر قائم رکھ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ کہ ان کا راستہ جس پر آپ کا غضب نازل ہوا ہو. صدق اللہ العلی العظیم. بچا کے شعلوں سے عابد کو جا کے لائی ہے, کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے, کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے. اور علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام, ارے تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے. علی کی بیٹی کو, علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام, تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے. تیری بچا کے شعلوں سے, کہ بچا کے شعلوں سے عابد کو جا کے لائی ہے, بچا کے شعلوں سے عابد کو جا کے لائی ہے, کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے. علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام, ہمیں تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے, تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے. اٹھتے ہوئے, اب حضرت زینب کی بارگاہ میں شعر عرض کرتا ہوں, ملاحظہ کریں, ایک مرتبہ صلوات پڑھنے والا. اٹھتے ہوئے شعلوں سے کوئی جا کے یہ کہہ دے. اٹھتے ہوئے, لیکن مصرع اولا دیکھیے گا, اس کے بعد مصرع ثانی جو آ رہا ہے اس میں تبھی آپ کو لطف آئے گا. مصرع اولا پہ غور کیجئے گا کہ اٹھتے ہوئے شعلوں سے کوئی جا کے یہ کہہ دے کہ عباس کو کاندھے پہ اٹھا لے گئی زینب. کوئی بھی عباس کا دیوانہ خاموش نہیں رہے گا. ذرا محبت کے ساتھ مچل کے بول دیں. بچا کے شعلوں سے عابد کو جا کے لائی ہے, تیری امانتیں گھر تک بچا کے. علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام, تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے, تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے. اٹھتے ہوئے شعلوں سے کوئی جا کے یہ کہہ دے عباس کو کاندھے پہ اٹھا لے گئی زینب, عباس کو کاندھے پہ اٹھا لے گئی زینب. اور شبیر کے مقتل سے پیغمبر کی لہر تک, شبیر کے مقتل سے پیغمبر کی لہر تک اسلام کو بے داغ بچا لے گئی زینب. شبیر کے مقتل سے پیغمبر کی لہر تک اسلام کو بے داغ بچا لے گئی زینب. 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 اٹھتے ہوئے شعلوں سے, بھائی دوبارہ کا حکم ہو رہا ہے, میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر کر رہا ہوں کہ اٹھتے ہوئے شعلوں سے کوئی جا کے یہ کہہ دے, اٹھتے ہوئے شعلوں سے کوئی جا کے یہ کہہ دے, اٹھتے ہوئے شعلوں سے کوئی جا کے یہ کہہ دے عباس کو کاندھے پہ اٹھا لے گئی زینب. عباس کو کاندھے پہ اٹھا لے گئی زینب. اور شبیر کی مقتل سے پیغمبر کی لہر تک اسلام کو بے داغ بچا لے گئی زینب. شبیر کے مقتل سے پیغمبر کی لہر تک اسلام کو بے داغ بچا لے گئی زینب. اسلام کو بے داغ بچا لے گئی زینب.
اسلام کو بے داغ بچا لے گئی زینب. حضرت کربلا شریف میں چونکہ جو جنگ تھی وہ حق و باطل کی تھی, حق و باطل, سچ اور جھوٹ کی جنگ تھی. آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجیے کہ سچ اور جھوٹ کی لڑائی تھی. سچ, ایک طرف سچ تھا, ایک طرف حق تھا, ایک طرف باطل تھا. باطل اگرچہ آج بھی باطل کو اگر ہمیں جھکانا ہے تو ہمیں سچی طور پہ حضرت امام حسین کی محبت اپنے دلوں میں بسانا پڑے گی. ہمیں امام حسین کی محبت اپنے دلوں میں رچانا پڑے گی. جو سچا امام حسین کا شیدائی نہیں ہوگا وہ دنیا میں بھی ناکامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی ناکامیاب رہے گا. یہ شعر سن لیں کہ کہا ہے کہ پانی کے اوپر بہت سارے لوگوں نے شعر کیا, میں نے کچھ شعر کہے کہ کربلا جا کے ہوا بند انہیں پر پانی. ذرا توجہ چاہوں گا بھائی. کربلا جا کے ہوا بند انہیں پر پانی, جو پلاتے رہے دشمن کو بھی ہنس کر پانی. جو پلاتے رہے دشمن کو بھی ہنس کر پانی, جو پلاتے رہے دشمن کو بھی ہنس کر پانی. اور مجھ کو مت پینا یزیدوں نے پیا ہے, مجھ کو مت پینا یزیدوں نے پیا ہے, مجھ کو مت پینا یزیدوں نے پیا ہے مجھ کو. بولا عباس سے یہ پاؤں پکڑ کر پانی, 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 بولا عباس سے یہ پاؤں پکڑ کر پانی. مجھ کو مت پینا یزیدوں نے پیا ہے, مجھ کو مت پینا یزیدوں نے پیا ہے مجھ کو, بولا عباس سے یہ پاؤں پکڑ کر پانی. حضرت میں چند شعر ترنم میں حاضر کر دے رہا ہوں, اس کے بعد میں آپ سے رخصت چاہوں گا. ملاحظہ کریں, ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. تمام خوشیاں ایک طرف, غم حسین ایک طرف. کوئی بھی آزادار خاموش نہیں رہے گا انشاءاللہ. تمام خوشیاں ایک طرف, غم حسین ایک طرف, غم حسین ایک طرف. تمام خوشیاں ایک طرف, تمام خوشیاں ایک طرف, غم حسین ایک طرف. یہ غم جسے نصیب ہے وہی تو مالا مال, یہ غم جسے نصیب ہے وہی تو مالا مال ہے. یہ غم جسے نصیب ہے وہی تو مالا مال ہے, وہی تو مالا مال ہے. ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ کریں, محبت سے بولنے سبحان اللہ. علی داماد مصطفیٰ, علی خدا کے شیر ہیں. ملاحظہ کیجئے گا حضرت علی کے. علی داماد مصطفیٰ, علی خدا کے شیر ہیں, علی خدا کے شیر ہیں. علی داماد مصطفیٰ, علی خدا کے شیر ہیں. علی سے کائنات کی برابری محال ہے, علی سے کائنات کی برابری, علی سے کائنات کی برابری محال ہے. میرے نبی میرے علی کو سارے کائنات کا خیال ہے, میرے علی کو ساری کائنات کا خیال ہے. اب دیکھیں, چونکہ آپ محفل حسین میں آئے ہیں اس لیے دو شعر اور ملاحظہ کر لیں, مجھ سے ملاحظہ کر لیں. مجھ ناچیز نے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے. ویسے میری زبان کہاں اور یہ جسارت کہاں کہ سرکار کی اور حضرت مولا علی کی شان میں کچھ کہہ سکوں. پھر بھی اس گناہگار نے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے. اگر اچھا لگے کہ چھوٹے بھائی نے آپ نے کہ کچھ اچھا کہا ہے تو محبت سے سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی سراؤں میں اسے سماعت کر لیجئے گا. یزید وقت سے کہو کہ ہوش کی دوا کرے, یزید وقت سے کہو کہ ہوش کی دوا کرے, یزید وقت سے کہو کہ ہوش کی دوا کرے, یزید وقت سے کہو کہ ہوش کی دوا کرے. وگرنہ سارے ملک میں جلال ہی جلال ہے,
وگرنہ سارے ملک میں جلال ہی جلال ہے، میرے نبی کو ساری کائنات کا خیال ہے۔ چند شعر کی اور زحمت چاہوں گا، ملاحظہ کریں ذرا ایک مرتبہ درود محمد علی محمد پر پڑھ لیں۔ علی 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 دیکھیے گا، علی 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 خدا کے شیر ہیں علی، بڑے دلیر ہیں علی، ہوئے کسی بھی شخص سے کبھی نظر ہیں علی، خدا کے شیر ہیں علی، بڑے دلیر ہیں علی، ہوئے کسی بھی شخص سے کبھی نظر ہے علی، ہر ایک کام نہیں لگا میاں سے نکل پڑی، ہر ایک کام نہیں لگا میاں سے نکل پڑی، جو ذوالفقار حیدری علی 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 تو خدا کے شیر ہیں علی، بڑے دلیر ہیں علی، خدا کے شیر ہیں علی، بڑے دلیر ہیں علی، ہوئے کسی بھی شخص سے کبھی نظر ہے علی، ہر ایک کام نہیں لگا میاں سے نکل پڑی، جو ذوالفقار حیدری علی 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 کہ اللہ رے رتبے آرا حسین کا، ملاحظہ کیجئے گا، اللہ رے رتبے آرا حسین کا، رسوا نہ ہوگا حشر میں شیدا حسین کا، رسوا نہ ہوگا حشر میں شیدا حسین کا، رسوا نہ ہوگا حشر میں شیدا حسین کا، اور اس آخری نماز پہ قربان جائیے، اس آخری نماز پہ قربان جائیے، اور اسلام زندہ کر گیا سجدہ حسین کا، اسلام زندہ کر گیا سجدہ حسین کا، اور ایک ادا نور کی تنویر ہے حسین، ایک ادا نور کی تنویر ہے حسین، ایک ادا نور کے تنویر ہے حسین، یعنی رسول پاک کی تصویر ہے حسین، یعنی رسول پاک کی تصویر ہے حسین، اور لڑنے سے پہلے سوچ لو ہے کس کا سامنا، لڑنے سے پہلے سوچ لو ہے کس کا سامنا، اور شیر خدا کے ہاتھ کی شمشیر ہے حسین،
شیر خدا کے ہاتھ کی شمشیر ہے حسین، شیر خدا کے ہاتھ کی شمشیر ہے حسین۔ شیر کی زحمت اور مولانا الہ آباد کی مصر طرح تھی کہ کیا بات ہے اب تک میرے مولا نہیں آئے۔ گرا کا شعر سن لیجئے کہ کیا بات ہے اب تک میرے مولا نہیں آئے، گریا میرا اب بھی کیا وہاں تک نہیں پہنچا، گریا میرا اب بھی کیا وہاں تک نہیں پہنچا۔ اس سوچ میں ڈوبے تھے کہ آواز یہ آئی، پانی ابھی خطرے کے نشاں تک نہیں پہنچا، پانی ابھی خطرے کے نشاں تک نہیں پہنچا۔ اور ذوالفقار کے 4-5 شعر سن لیجئے، بس زحمت تمام۔ کہ مثل طرح تھی کہ تلوار اٹھ گئی تھی مگر ہاتھ رک گیا، مگر ہاتھ رک گیا۔ گرا کا شعر سن لیجئے، اسی پہ پورے 4-5 شعر سن لیجئے کہ تلوار اٹھ گئی تھی مگر ہاتھ رک گیا، میری وفائیں آ گئیں قاتل کے سامنے۔ مطلع سماعت فرمائیے کہ بجلی سی کونتی ہوئی آئی نکل گئی، بجلی سی کونتی ہوئی آئی نکل گئی، سر پر گری جگر میں سمائی نکل گئی۔ فتنہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا زمانے میں، رکھتی ہے پر کمال لگانے بجھانے میں۔ مچھلی نہیں ہے تیر کے آتی ضرور ہے، محشر نہیں ہے حرش اٹھاتی ضرور ہے۔ جانوں کو لوٹتی ہے پر رہزن نہیں ہے یہ، مرتے ہیں اس پہ سب بتے پرفن نہیں ہے یہ۔ شوخی بھی باغپن بھی ادا بھی ہے ناز بھی، شوخی بھی باغپن بھی ادا بھی ہے ناز بھی، معشوق کی طرح سے عشوہ تراش بھی، اپنے پرائے کا ہے اس سے امتیاز بھی، باطل شکست اور حقیقت نواز بھی۔ قفل و دہن یہ اپنا کبھی کھولتی نہیں، دیتی تو ہے جواب مگر بولتی نہیں، دیتی تو ہے جواب مگر بولتی نہیں، دیتی تو ہے جواب مگر بولتی نہیں۔ اور دریا نہیں ہے پھر بھی روانی غضب کی ہے پھول سا تو جسم گرانی غضب کی ہے۔ اور تعریف اس کی کیا کروں، ہزاروں میں ایک ہے، اور ملتی ہے دشمنوں سے گلے ایسی نیک ہے، ملتی ہے دشمنوں سے گلے ایسی نیک ہے۔ اور مولا عباس کے حوالے کا ایک مطلب ایک شعر سن کے زحمت تمام، کہ اس وقت میں بہت علیل تھا، اور بہت علیل تھا، میری بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، اور میں بارہ بنکی میں جشن عباس کرواتا ہوں ہر سال، یہ اب کی 16واں دور ہوگا انشاءاللہ، تو اس میں بہت علیل تھا۔ تو اسی وقت میں نے مولا سے کہا یا تو اٹھا لیجئے یا اتنی جسارت پیدا کر دیجئے کہ میں آپ کی مداحی کر سکوں، اور میں نے وہ شعر کہا اور انہوں نے اٹھ کے کھڑا کیا، اس میں نے شعر کہے کہ جشن عباس کا صدقہ ہے زمانے والوں، جشن عباس کا صدقہ ہے زمانے والوں، یہ شکیل آج جو زندہ ہے زمانے والوں۔ مطلع سماعت فرمائیے کہ یہ شجاعت کا کرشمہ میرے عباس کا ہے، آج بھی گھاٹ پہ قبضہ میرے عباس کا ہے۔ ہیبت حضرت عباس کو تو دیکھ یزید، ارے تیری فوجوں میں بھی چرچا میرے عباس کا ہے۔ اور چاند کو نور کی جو بھیک دیا کرتا ہے، آل ہاشم میں چہرہ میرے عباس کا ہے۔ اور رک نہ پائے گا وہاں دشمن شبیر، وہاں ساری جنت کا علاقہ میرے عباس کا ہے، ساری جنت کا علاقہ میری عباس کا۔ اور بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں، خصوصی توجہ کا طالب ہوں، کہ موت کے منہ سے مریضوں کو بچا لاتا ہے، موت کے منہ سے مریضوں کو بچا لاتا ہے، جن دعاؤں میں وسیلہ میرے عباس کا ہے، جن دعاؤں میں وسیلہ میرے عباس کا ہے۔ اور یہ بھی شعر دیکھ لیجئے کہ جب بھی قرآن میں آتی ہے کہیں لفظ وفا، خصوصی توجہ کا طالب ہوں، کہ جب بھی قرآن میں آتی ہے کہیں لفظ وفا، میں سمجھتا ہوں قصیدہ میرے عباس کا ہے، میں سمجھتا ہوں قصیدہ میرے عباس کا ہے۔ آؤ سب مل کے چلے حیدر کرار کے گھر، بٹنے والا وہاں صدقہ میرے عباس کا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام
على الرسول العربي المكي المدني القرشي الحربي الهاشمي إن الله بعلمه اصطفى وبالغيبه ارتضى الرسول المقتصد المحمود الحامد رحمة للعالمين أبو القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال جعفر الصادق عليه السلام في مقام زيارة جده السلام عليك يا أبا عبد الله صلوات بر محمد وآل محمد. امام مظلوم کا اب کے جد کی خدمت میں مشہور و معروف جملہ جو تقریباً ہم سب کو یاد ہے اور ہم سب دن میں نماز کے بعد کم سے کم اس فقرے کے ذریعے سید الشہداء کو سلام کرتے ہیں کہ آپ اپنے جد کو سلام کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، سلام ہو آپ پر اے ابا عبداللہ. انسان اور انسانی معاشرے میں جب کوئی کسی سے ملتا ہے، کسی سے ملاقات کرتا ہے، تو ملنے کی ابتدا تہنیت سے، استقبال سے ہوتی ہے. کسی قوم کا ہو، کسی مسلک کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، بہرحال اپنے ثقافت کے لحاظ سے، اپنی فرہنگ کے لحاظ سے، اپنی تہذیب کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی جملے ایسے ضرور ہوں گے کہ جب وہ دو افراد ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو وہ ان جملوں کے ذریعے ایک دوسرے کا استقبال کریں، تہنیت پیش کریں. اسلام سے پہلے بھی عرب کے ماحول میں تہنیت، سلام، دعائیہ جملے موجود تھے، اور اس طرح کی تہنیت اور اس طرح کا استقبال کسی بھی قوم کے بافرہنگ ہونے، صاحب لیاقت ہونے، متمدن ہونے کی علامت ہے کہ جب ایک دوسرے سے مل رہے ہیں تو ایک الفاظ کے ذریعے ایک دوسرے کا استقبال کر رہے ہیں. اسلام میں بھی تھا، اسلام سے قبل بھی تھا. اسلام نے آ کر اس تہذیبی اور تہذیب کے عمل کو، جو صرف علامت تھا مہذب ہونے کی، جو صرف علامت تھا تہذیب یافتہ ہونے کی، جو صرف علامت تھا ایک دوسرے کے استقبال کی، اسلام نے آ کر اس کو عبادت بنا دیا. کل تک جو علامت تھا کسی انسان کا دوسرے انسان کے استقبال کرنے کی حد تک یا تہذیب یافتہ ہونے کی حد تک، اسلام نے آ کر ان دعائیہ کلمات کو عبادت بنا دیا. اگر عبادت نہیں ہے تو پھر یہ جو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ سلام کرو اور جواب دینا واجب ہے، اور واجب دے کرنے کے بعد اس کے اندر حسنات ہیں، 100 حسنات ہیں، 99 کرنے والے کے لیے ایک، جواب دینے والے کے لیے 99، کرنے والے کے لیے ایک حسنات بتا رہے ہیں کہ کل تک جو چیز تہذیب کی علامت تھی، اسلام اسے عبادت کا عنوان دے رہا ہے. تو یہ جو سلام ہے جو ہم آج کرتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اور جب ہم اس مفہوم کو سمجھ لیں گے تو پھر اس جملے کی طرف پلٹیں گے جو میں نے شروع میں کہا کہ یہ سلام جو ہم ایک دوسرے کو کر رہے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ صرف زبان پہ آیا ہوا ایک جملہ ہے
یا اس کے اندر کوئی معانی مفہوم بھی ہے؟ اور اگر اس کا کوئی معنی مفہوم ہے تو پھر یہی جملہ سید الشہداء یا دیگر ائمہ کی خدمت میں یا رسول اکرم کی خدمت میں جب ہم کہتے ہیں تو اس کے معنی اور مفہوم کیا ہے؟ سلام کیا ہے؟ سلام علماء لغت نے لکھا کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام سلام ہے۔ معنی کیا ہے سلام کے؟ سلامتی۔ کیسی سلامتی؟ کا سلامتی کا جو بھی تصور تمہاری ذہن میں آئے، ہر طرح کی سلامتی۔ سلام کی تشریح میں لکھا اللہ السلام ومنہ السلام وإلیہ السلام۔ اللہ خود سلام ہے، اللہ خود سلامتی کا نام ہے، اللہ سے ہی سلامتی ہے، اور تمام سلامتیوں کی بازگشت بھی اسی اللہ کی طرف ہے۔ تو اس نے اپنا ایک نام ہم کو عطا کیا کہ اب جب تم ایک دوسرے سے ملو تو کوئی اور لفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا یہ نام استعمال کرو اور کہو السلام علیکم، تم پر تمام سلامتیاں ہوں۔ اللہ کا نام دعا کے ذیل میں ہم نے ایک دوسرے کے استقبال میں کہنا شروع کیا۔ کتنی روایات ہمارے پاس ہیں کہ کلام کی ابتدا نہ کرو ایک دوسرے سے جب تک سلام نہ کر لو۔ تو کیوں ہے یہ تاکید؟ سلامتی، کیسی سلامتی؟ یعنی ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے کہہ رہا ہے السلام علیکم، تو اس کا کیا معنی ہے؟ ایک جملہ ہے جو زبان سے ادا ہو گیا، یا اس کے پیچھے کوئی معنی ہے؟ نہیں، معنی بہت وسیع ہیں۔ اتنی تاکید ائمہ اور انبیاء کیوں کر رہے ہیں سلام کرنے پہ کہ گفتگو کی ابتدا نہ کرو، محفل کی ابتدا نہ کرو، مجالس کی ابتدا نہ کرو جب تک ایک دوسرے کو سلام نہ کر لو؟ کیوں؟ کیونکہ اس سلام میں تمام سلامتیوں کی دعا ہے۔ میں نے کہا السلام علیکم، یعنی اے برادر مسلمان، میری جانب سے تمہارے لیے ہر طرح کی سلامتی ہے، یعنی میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، میں تمہارے ساتھ فریب نہیں کروں گا، میں تمہاری عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کروں گا، میں تمہاری ناموس کی حرمت کو پامال نہیں کروں گا، میں تمہیں کھرا بیچوں گا، میں تمہیں کھوٹا ادا نہیں کروں گا، تمہاری غیبت میں تمہارے خلاف سازش نہیں کروں گا، تمہارے نہ ہوتے ہوئے تمہاری ناموس کو میری جانب سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تمہاری ہر عزت، ہر آبرو میں اپنے اس لفظ کے ذریعے تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں کہ میری طرف سے محفوظ ہے۔ جب اس کو اطمینان مل رہا ہے، یہ جو دوسرا آیا ہے جس کو سلام کیا، جب اس کو اطمینان مل رہا ہے کہ اس کی طرف سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ جان کا، نہ مال کا، نہ عزت کا، نہ آبرو کا، نہ ناموس کا، کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو وہ بھی کہتا ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی میری طرف سے سلامتی ہو، تمہیں بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، تمہیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، تمہاری ناموس بھی محفوظ ہے، تمہاری صحت بھی محفوظ ہے، تمہارا جان بھی محفوظ ہے، تمہارا مال بھی محفوظ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی جب ایک دکان میں مسلمان کی داخل ہوئے اور اس نے کہا السلام علیکم، تو صرف زبان سے نہ ادا ہو، اب تولتے وقت دھیان رہے کہ میں نے ابھی سلامتی کی دعا دی ہے اور لی ہے، اور سلامتی تمام سلامتیوں کی بات ہوئی تھی، لہذا جب تول رہا ہوں تو صحیح تولوں گا، جو جنس بیچ رہا ہوں وہ صحیح جنس بیچوں گا۔
یہ وہ سلام ہے جو معاشرہ ائمہ تشکیل دینا چاہتے ہیں. اس نام میں اثر ہوگا, اس جملے میں اثر ہونا چاہیے. ایسے ہی نہیں ہے کہ ہم نے سلام کر دیا اور جواب ہو گیا, بات ختم ہو گئی. نہیں, ایک معاہدہ سائن ہو رہا ہے دو طرفہ کہ اس سلام کے ذریعے میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں کہ تم محفوظ ہو. علیک السلام کہہ کر وہ مجھے اطمینان دلا رہا ہے کہ تم بھی محفوظ ہو. اس سلام میں اثر ہے. اثر دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ انبیاء کرام کو قرآن میں سلام ہو رہا ہے. سلام علی ابراہیم, سلام علی نوح فی العالمین. یہ جو سلام انبیاء کو کر رہا ہے, اس کا اثر کہاں ہے؟ اس کا اثر بھی قرآن نے ایک جگہ دکھایا, باقی جگہ بھی ہوں گے, مفسرین نے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے, لیکن ایک جگہ واضح دکھایا. واقعہ آپ کے سامنے کا ہے. ابراہیم نے علیہ السلام نے اصنام کو توڑا, اور اس جرم میں سزا کیا سنائی گئی کہ آگ میں جلا دیا جائے. اور آگ بھی اتنی عالی آگ, اتنی عظیم آگ لگائی تھی کہ خود اب وہ جرت نہیں کر رہے تھے اس کے نزدیک جانے کی. لہذا شیطان نے آ کر وسوسہ کیا کہ کیسے پھینکو. منجنیق کی رائے دی. منجنیق میں رکھ کر گھما کر ابراہیم نبی اللہ کو علیہ السلام کو روانہ کیا گیا آگ کی طرف. فرشتوں میں کوہرام مچا کہ نبی اللہ آگ کے حوالے ہو رہا ہے. لیکن جو اللہ کا نبی تھا وہ مطمئن تھا. جب اطمینان ابراہیم اور اضطراب ملائک کو دیکھا اور سامنے دہکتی ہوئی آگ کو دیکھا تو ایک حکم آیا, یا نارو کونی بردا, اے آگ ٹھنڈی ہو جا. علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ اللہ نے آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا. آگ ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی. یہاں پر میں رک کے ایک بات عرض کروں کہ خود یہ عمل اور یہ واقعہ اور آگ کا ٹھنڈا ہونے کا عمل ہم انسانوں کے لیے ایک تنبیہ ہے. آگ کا کام ہے جلنا اور جلانا, لیکن مخلوق اسی کی ہے. تو جب خالق کہے کہ تیرا کام جلانا ضرور ہے, لیکن اگر میں کہوں کہ ٹھنڈی ہو جا تو یہ مت کہنا کہ میری فطرت میں جلانا ہے. میں چونکہ تیری مخلوق ہوں لہذا جو کہے گا وہ کروں گا. پھر ہمیں تو آزاد اور مختار خلق کیا ہے, ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا. اے آگ ٹھنڈی ہو جا. علماء تفسیر لکھتے ہیں آگ ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی, ٹھنڈی ہوئی, ٹھنڈی ہوئی, ٹھنڈی ہوئی, اس حد تک ٹھنڈی ہوئی کہ اب ابراہیم کو حرارت سے پریشانی نہیں تھی, اب ٹھنڈ اذیت کر رہی تھی, اب ٹھنڈک اذیت کر رہی تھی. یعنی کل ابھی سے پہلے جو جلنے کا خطرہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا, لیکن ٹھنڈ سے اذیت ہو رہی تھی. لہذا دوسرا حصہ آیا, یا نارو کونی بردن وسلاما علی ابراہیم, ٹھنڈی ہو جا لیکن اس حال میں کہ ابراہیم کے لیے سلامتی کا سبب بنو. نہ اتنی گرم رہو کہ جلا دو, نہ اتنی ٹھنڈی رہو کہ نقصان پہنچاؤ, بلکہ گل گلزار بنا دو تاکہ میرا حبیب سکون سے رہ سکے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یعنی ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ سلامتی کا سبب بنو, نہ اتنے گرم ہو جاؤ کہ سب کو جلا دو, نہ اتنے ٹھنڈے مزاج کے ہو جاؤ کہ کوئی تمہاری ناموس سے کسی طرح کی گستاخی کرے اور تم کچھ کہو نہیں. نہ اتنے گرم رہو کہ سب کو جلا دو, نہ اتنے ٹھنڈے مزاج کے ہو جاؤ کہ کوئی تمہاری عزت سے کھیل جائے جواب نہ دو. سلامتی کا سبب بنو. یہ اللہ کا حکم تھا اپنے حبیب کی سلامتی.
لیکن نمائندے الہی کی بھی سلامتی کے حکم کو دیکھنا تھا. مشہور قصہ ہے، خراسان کا ایک آدمی چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہو. ہمارے جیسا تھا کوئی. یہ وہ زمانہ ہے کہ جب بنی عباس کوشش کر رہے ہیں حکومت اسلامی حاصل کرنے کی. بنی امیہ زوال کی طرف ہیں، بنی عباس آ رہے ہیں. جنگ اور جدال کا زمانہ ہے، فتنے کا زمانہ ہے، ہر طرف جنگیں ہیں. اس شخص نے جو خراسان سے آیا تھا، اس نے امام سے کہا، یا ابن رسول اللہ، ہماری جانیں آپ پر فدا ہوں، وقت سازگار ہے، آپ کے پر جان قربان کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مختلف علاقوں میں آپ کے نام پر لوگ بغاوت کر رہے ہیں. جب آپ کے نام میں اتنا اثر ہے کہ لوگ تلواریں لے کے باہر آ گئے ہیں، تو اگر آپ خود میدان میں آ جائیں تو ایک عظیم لشکر آ جائے گا، اور وہ حق جو آپ کا ہے حکومت کا، وہ آپ کو واپس مل جائے گا. ہم نے کہا اچھا اتنے ہیں میرے چاہنے والے، کہاں ہیں؟ کہ پورا خراسان. تو خراسان میں کون لوگ؟ کہ میں اپنے پورے قبیلے کی طرف سے آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ پورا قبیلہ آپ کے حکم کا منتظر. تو تمہارے قبیلے میں کون لوگ؟ تو میرا پورا خاندان. خاندان میں کون؟ میرے گھر والے. میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. امام نے کہا تم حاضر ہو میرے لیے قیام کرنے کو؟ کہا اس تندور میں چلے جاؤ. اس کا تو رنگ اڑ گیا. مولا میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، منصب کی بات کر رہا ہوں، آپ کو آپ کا حق دلانے کی بات کر رہا ہوں، آپ مجھے تندور کے حوالے کر رہے ہیں. امام ہادی ہوتا ہے، وہ کہہ سکتا تھا کہ چلے جاؤ، کہا نہیں بیٹھے رہو، کیونکہ ذمہ داری ہے ہدایت کی. کہا بیٹھے رہو. اسی اثنا میں ہارون مکی آئے، وہیں سے کہا السلام علیک یا ابن رسول اللہ. ہمارے استاد کہتے تھے کہ جیسا جواب امام نے ہارون مکی کو دیا، پوری تاریخ میں کسی نے کسی کو نہیں دیا ہوگا. وعلیکم السلام، تندور میں چلے جاؤ. وعلیکم السلام، تندور میں چلے جاؤ. ہارون مکی جو ادھر آ رہے تھے تندور کی طرف مڑ گئے. نہ صرف یہ کہ تندور کی طرف مڑ گئے، تندور میں داخل ہو گئے. یہ ہارون مکی تندور میں کیوں داخل ہو گئے؟ عجب نہیں کہ ہمارے اوپر ہنس کر جواب دیں کہ تم نے سنا نہیں، ابھی میرے امام نے کہا وعلیکم السلام، تم پر سلامتی ہو، اور اس کے بعد حکم دیا جس کو امام سلامتی کا حکم دے دے وہ جل جائے تب بھی سلامتی ہے، بچ جائے تب بھی سلامتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جسے امام سلامتی کی دعا دے دے، اس کو یہ دنیا کی آگ کیا کر سکتی ہے؟ جس کے جد کے زائروں کی قدموں کی خاک. امام حسین کا مکتب بہت عجیب ہے، استثناءات میں سے ہے. امام حسین نہیں، پانچویں یا چھٹے امام نہیں، امام حسین کے زائر کا مقام. ایک شخص ہے عرب میں، شعراء میں سے ہے، اس کا نام ہے خالعی. اور علامہ امینی نے الغدیر میں
آخر کے باب میں جہاں ان شعراء کا ذکر کیا ہے جنہوں نے غدیر کے اوپر اشعار کہے، اس میں خلعی کا نام ہے اور اس کا قصیدہ غدیریہ نقل کیا ہے۔ یہ خلعی کون ہے؟ خلعی وہ شخص ہے کہ جس کے ماں باپ کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ موصل کا نام آپ سے سنا ہے آج کل بہت تھا، موصل عراق کا ایک شہر ہے، ہمیشہ سے ناسبیوں کی جگہ تھی، آج تک تھی۔ ناسبی وہ لوگ ہیں جو کھل کر آل محمد کے دشمن ہیں، لہذا اسلام کا کوئی بھی فرقہ ان کو اپنے میں قبول نہیں کرتا، کیونکہ محبت آل محمد تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ ضروری ہے۔ یہ ناسبی تھا اور موصل کا گورنر تھا، اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی زوجہ نے نذر کی کہ اگر خدا مجھے اولاد دے گا تو میں اس کی پرورش ایسے کروں گی کہ وہ بڑا ہو کر زائرین حسین ابن علی کو قتل کرے۔ اپنے عقیدے کے لحاظ سے اس نے نذر کی، خدا بھی ایسوں کو جلدی دکھاتا ہے، نظر پوری ہو قبول ہو گئی اس کا بیٹا پیدا ہوا، اس بیٹے کی پرورش کی جا رہی ہے۔ اب اس ماں نے جس نے نظر کے ذریعے بیٹا حاصل کیا ہے وہ پرورش کس طرح کر رہی ہوگی؟ جب غذا دے رہی ہوگی تو بتا رہی ہوگی کہ بڑے ہو کر تمہیں نظر پوری کرنی ہے، تم فلاں نظر کے ذیل میں آئے ہو، تمہیں بڑے ہو کر یہ کرنا ہے، پوری پرورش ایسے کی ہوگی۔ جب یہ 16 سال کا ہوا، 17 سال کا، یعنی اس کے اندر طاقت اور جرأت آ گئی، تو ایک دن ماں نے تلوار دی ہاتھ میں، کہ جاؤ اب نذر پوری کرو اور حسین ابن علی کے زائرین کو قتل کرو۔ یہ موصل سے چلا، موصل سے چل کے آیا مسیب، تو کربلا سے 17-18 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ مسیب وہ جگہ تھی جہاں پہاڑی کا تھوڑا سا سلسلہ تھا، اس کے بعد میدان ہے، تو یہاں یہ چھپ کے گھات لگا سکتا تھا۔ آج کی طرح وہ زمانہ نہیں تھا کہ ہر دن کوئی کاروان جا رہا ہے، کچھ دنوں پہ کوئی کاروان جاتا تھا، یہ انتظار کرتا کہ کوئی کاروان گزرے، میں اس کو لوٹوں، قتل کروں، نذر پوری کروں۔ انتظار کرتے کرتے تھک گیا، سو گیا، حالت خواب میں وہاں سو گیا۔ حالت خواب میں اس نے دیکھا کہ محشر ہے، قیامت ہے، اور مجھے دربار الہیہ میں پیش کیا گیا اور حکم صادر ہوا کہ یہ ناسبی ہے، اس کو جہنم کی آگ کے حوالے کر دو۔ جہنم کے فرشتے مجھے کھینچ کر آگ کی طرف لے گئے، یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ آگ کے نزدیک لائے جہنم کی اور آگ میں پھینک دیا۔ جب مجھے آگ میں پھینک دیا تو اب سب حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جہنم کی آگ مجھے جلا نہیں رہی تھی۔ فرشتوں کو حیرت ہوئی کہ اگر یہ اہل ہے جہنم کا تو آگ جلا کیوں نہیں رہی، اور اگر اہل نہیں ہے تو حکم کیوں صادر ہوا؟ کوئی ہندوستان کی عدالت تو ہے نہیں غلطی سے کوئی حکم صادر ہو گیا، الہی عدالت ہے۔ اگر اہل جہنم ہے تو آگ جلا کیوں نہیں رہی، اور اگر اہل نہیں ہے تو حکم کیوں دیا گیا؟ اسی کشمکش میں یہ ملائک اور نگہبان فرشتے تھے کہ ایک بڑا ملک ادھر سے آیا، کہا جانتے ہو یہ اسے کیوں نہیں جلا رہی ہے جہنم کی آگ؟ کہا کیوں نہیں جلا رہی؟ کہا جب یہ وہاں سو رہا تھا، وہاں سے زائر حسین ابن علی کا ایک کاروان گزرا، اور ان کے گزرنے سے کچھ خاک اڑی، اور وہ خاک اڑ کر اس کے بدن پر آ گئی۔ وہ خاک ہے جو معنی ہو رہی ہے جہنم کی آگ کے لیے کہ وہ اس کو جلا سکے۔
جس کے ظاہر کی خاک کی اہمیت یہ ہے اور عظمت یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو روک سکتی ہے، خود اس کا مقام کیا ہوگا؟ جس کے ظاہروں کی قدموں کی خاک، خود اس کا مقام کیا ہوگا؟ سلام سلام کا اثر۔ اب ہم بارگاہ سید الشہداء میں آئے، ہم نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ کیوں کہا؟ ہمیں کیوں کہنا چاہیے؟ اتنی تاکید کیوں ہے؟ اتنی تاکید کیوں ہے سلام کے؟ اتنی تاکید کیوں ہے زیارت کے لیے؟ اسلام میں یہ جو ہمارے سال ہے، محرم سے شروع ہوتا ہے، بعض علماء کے نزدیک ربیع الاول سے شروع ہوتا ہے، بعض کے نزدیک رمضان سے شروع ہوتا ہے، اس پہ بحث پہ نہیں جانا ہے اس وقت۔ لیکن اعمال کا سال کتب عدیہ میں اگر آپ دیکھیں جہاں اعمال لکھے جاتے ہیں، وہ شروع ہوتا ہے رجب سے۔ اعمال رجب سب سے پہلے، پھر شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم، صفر، اس طرح۔ رجب امیر المومنین کا مہینہ ہے، امیر المومنین کی ولادت کا مہینہ ہے۔ لیکن رجب کی جو سب سے اہم رات ہے وہ ہے نیمہ رجب، شب 15۔ شب 15 کے جب اعمال آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک عمل ہے کیا؟ غسل کریے، رات بھر جاگنا اور زیارت سید الشہداء۔ شعبان آیا، امام حسین کا مہینہ ہے، 15 شعبان، شب 15 شب برات ہے، جہنم سے برات کی رات۔ روز 15 ولادت صاحب عصر کی رات۔ لیکن اعمال جب آپ دیکھیں گے، شب 15 میں زیارت امام حسین، روز 15 زیارت امام حسین۔ رمضان آ گیا، ضیافت الہی کا مہینہ ہے، اللہ کے مہمان ہیں، شب اول زیارت سید الشہداء، شب 15 رمضان زیارت سید الشہداء۔ شبائے قدر آ گئی، قضاء و قدر کی رات، اعمال کے لکھے جانے کی رات، حساب کتاب کی رات۔ شب 19 زیارت سید الشہداء، شب 21 شب شہادت امیر المومنین، زیارت سید الشہداء، شب 23 زیارت سید الشہداء، شب 27 زیارت سید الشہداء، شب عید جو سال کی 4 ان راتوں میں سے ہے جس میں جاگنے کی فضیلت کہیں زیادہ ہے، لیکن اعمال کی فہرست میں شب عید زیارت سید الشہداء۔ روز عید جو اتنا اہم ہے کہ آپ دعائے قنوت میں، نماز عید میں اس کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا۔ خدایا تجھے واسطہ اس دن کا کہ جس کو مسلمانوں کے لیے تو نے عید کا دن قرار دیا، لیکن اعمال عید زیارت سید الشہداء۔ بقرعید، عرفے کا دن، تمام حاجیوں کا میدان عرفات میں جمع ہونا ضروری، کہ عرفات کے میدان نہیں گئے تو گویا حج ہی نہیں کیا۔ میدان عرفات میں کیا کریں گے؟ اعمال 9 ذی الحج، زیارت سید الشہداء، دعائے امام حسین یوم عرفہ، شب عید بقرعید کی بھی شب میں وہی اعمال ہیں، زیارت سید الشہداء، روز بقرعید، روز قربان، روز نحر، زیارت سید الشہداء، پورا محرم سید الشہداء، پورا سفر زیارت سید الشہداء، یہاں تک کہ 40 انشاءاللہ اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ علامت مومن بن گئی زیارت سید الشہداء روز 40 کی۔ یعنی پورے سال میں جتنی اسلام کی نظر میں اہم تاریخیں ہیں، جتنی بھی اسلام کی نظر میں اہم تاریخیں ہیں وہ ایک طرف، اور ہر ہفتے شب جمعہ زیارت سید الشہداء، یعنی پورے سال کی ہر اہم تاریخ میں حسین کی زیارت کرو،
ہر ہفتے شب جمعہ حسین کی زیارت کرو. یعنی خدا کہنا یہ چاہتا ہے کہ دن میرے ہیں، خوشیاں بھی میری ہیں، علامتیں بھی میری ہیں، رات بھی میری ہے، دن بھی میرے ہیں، لیکن چونکہ حسین نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے، میں نے بھی اپنا حسین کو دے دیا ہے. اب دن میرا ہوگا، زیارت حسین کی ہوگی، رات مجھ سے منسوب ہوگی، زیارت حسین کی ہوگی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی، یا علی، اللہم صل علی محمد و آل محمد. ماشاء اللہ. کوئی دن جو اہمیت رکھتا ہے وہ سید الشہداء کے لیے. یہ زیارت کی اتنی تاکید کیوں؟ پر اسی مرحلے کو حل کروں، آپ کی زحمت تمام کروں. دیکھیں، انسان کوئی عمل کبھی ظاہر کے لیے کرتا ہے، جو ظاہر میں اس کو سمجھ میں آتا ہے، کبھی اس کے معنی اور مفہوم بہت عمیق ہوتے ہیں. ایک جو ظاہری سمجھ میں آتی ہے بات کہ اتنی تاکید سید الشہداء کی زیارت کے لیے، تو اس کا جواب دیا بزرگ مراجع میں سے ہمارے گزرے ہیں پچھلی صدی میں سید عبد الحادی شیرازی، ثورۃ العشرینیہ کے روح رواں. سن 1920 اور 1930 کے درمیان عراق میں انگریزوں کے خلاف جو قیام اور جہاد ہوا، اس کے روح رواں. وہ نجف اشرف میں حرم امیر المومنین میں نماز پڑھاتے تھے، نماز جماعت. اور ان کا دستور یہ تھا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے حرم امیر المومنین میں نماز جماعت کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے تو تکبیر کہنے سے پہلے وہ کربلا کا رخ کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیک یا ابا عبداللہ. پھر قبلے کا رخ کرتے تھے، تکبیر کہتے تھے، نماز شروع کرتے تھے. ان سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آقا آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ کسی کتاب میں وارد ہوا ہے، کسی عالم سے آپ نے سنا ہے، یہ عمل آپ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اس کے لیے کسی سند کی، کسی تاریخ کی، کسی حکم کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنے بزرگوں سے یہ سیکھا ہے اور یہ درس حاصل کیا ہے کہ جس سے نعمت ملے استفادہ نعمت کا حق اسی کو حاصل ہے جو پہلے منعم کا، محسن کا شکریہ ادا کرے. چونکہ عبادت کی نعمت حسین ابن علی سے ملی ہے، لہٰذا میں پہلے شکریہ کے عنوان سے حسین کو سلام کرتا ہوں، پھر تکبیر کہہ کر نماز پڑھتا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ ادنا ترین شکریہ یہ ہے جو عبادت ہم آج کر رہے ہیں. کوئی عبادت ہو، میں اکثر کہتا ہوں اپنی مجلسوں میں، کوئی عبادت ہو، اسلام کی کوئی عبادت، اور اسے کوئی بھی مسلمان کر رہا ہو، چاہے اس کا تعلق کسی فرقے سے ہو، اگر وہ عبادت کر رہا ہے، قربتاً الی اللہ کر رہا ہے، چاہے نماز پڑھ رہا ہو، چاہے روزہ رکھ رہا ہو، چاہے حج کر رہا ہو، چاہے زکوٰۃ دے رہا ہو، چاہے جہاد کر رہا ہو، تسبیح کر رہا ہو، تحلیل کر رہا ہو، کوئی بھی عمل جس کو ہم عبادت کہتے ہیں وہ انجام دے رہا ہے تو وہ صدقے میں ہے حسین ابن علی کے. کیونکہ حسین جس کے مقابل میں آئے تھے وہ کہہ رہا تھا کہ نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی خبر آئی ہے،
تو آج جو نماز سلامت ہے وہ حسین کے صدقے میں ہے، جو روزہ سلامت ہے وہ حسین کے صدقے میں ہے، جو حج کے قافلے جا رہے ہیں وہ حسین کے صدقے میں ہے، جو خمس اور زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ حسین کے صدقے میں ہے، یتیموں کی پرورش کی جا رہی ہے حسین کے صدقے میں ہے، کفالت کی جا رہی ہے حسین کے صدقے میں ہے، دنیا میں کوئی بھی نیکی کی جا رہی ہے حسین کے صدقے میں کی جا رہی ہے۔ تمام نیکیوں کو زندہ کرنے والے کا نام ہے حسین۔ لہذا ادنا ترین شکریہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نعمت سے استفادے سے پہلے ایک سلام کر لیں۔ یا تو یہ مقصد ہے، یہ بات اور اہم ہے، اور اس کا تعلق ہے انسانی سرشت اور تربیت سے۔ دیکھیں، انسان سماجی مخلوق ہے، سماج میں رہتا ہے، سماج میں پلتا ہے، سماج میں اٹھتا ہے، سماج میں بیٹھتا ہے، سماج کے درمیان ہی رہتا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سماج سے مطلب نہیں۔ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابھی کسی سے مطلب نہیں، اکیلے رہتے ہیں، وہ ایک روٹی کھانے کے لیے نہ جانے کتنے انسانوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ کوئی انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ دوسرے انسان کا محتاج ہے۔ سسٹم اللہ نے یہ بنایا ہے، نظام یہی ہے کہ انسان معاشرے میں رہے گا، معاشرے سے لے گا، معاشرے کو دے گا، اور اسی لیے جس ماحول میں رہتا ہے اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ اس بچے کو اردو بولنا کس نے سکھائی؟ اردو گھر والوں کے ہاں پیدا ہوا ہے، اردو بولتا ہے۔ اس نے ابھی نعرے لگائے، کہاں سے سیکھا اس نے؟ کیونکہ ایسی محفلوں میں جاتا ہے، ایسی مجلسوں میں جاتا ہے جہاں نعرے لگتے ہیں، جہاں صلوات و سلام بھیجی جاتی ہے، لہذا وہ بھی سیکھ گیا۔ جیسے ماحول میں رہے گا اسی کی عکاسی کرے گا۔ جھوٹوں کے درمیان رہے گا، جھوٹ بولے گا، سچوں کے درمیان رہے گا، سچ بولے گا، بزدلوں کے درمیان رہے گا، بزدل ہو جائے گا، شجاع کے درمیان رہے گا، شجاع ہو جائے گا۔ وہ صرف ایک ہی ذات تھی جو جھوٹوں کے درمیان رہتی تھی لیکن صادق اور امین تھی، جو بزدلوں کے درمیان رہتی تھی لیکن شجاع تھی اور بہادر تھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آلہ۔ تو جس ماحول میں رہتا ہے اس کی تربیت کو قبول کرتا ہے، اور یہ اثر انسان میں آخری عمر تک باقی رہتا ہے۔ میں مثال دوں، بات اپنی مکمل کر رہا ہوں۔ ہم اپنی روزمرہ کی گفتار میں کبھی کبھی توجہ کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لفظ ہم پہلے نہیں بولتے تھے، اب بولنے لگے، تکیہ کلام ہو جاتا۔ پہلے نہیں بولتے تھے، اب بولنے لگے۔ غور جب کیا تو سمجھ میں کیا آیا کہ جب سے فلاں صاحب سے ملنا جلنا ہوا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے، وہ یہ لفظ بولتے ہیں، لاشعوری طور پر میری زبان سے اب جاری ہونے لگا ہے۔ یہ عمر کے آخری مرحلے تک رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خلقت ایسی کی گئی ہے کہ ایک دوسرے سے لو۔ آئمہ مربی انسانیت ہیں، وہ انسان کی سرشت سے واقف ہیں، وہ انسان کی اس صفت سے بھی واقف ہیں کہ جس ماحول میں رہے گا اس ماحول کا اثر پیدا وہ قبول کرے گا، جن کے درمیان رہے گا ان کے جیسا بنے گا، جن کے ہاں آئے گا جائے گا ویسے اعمال کرے گا۔ لہذا اس کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ماحول دیا جائے، اور ماحول کے لیے، ملنے جلنے کے لیے ایک بار سے کام نہیں چلے گا۔ میں اس دروازے پہ آؤں، آپ مجھے دیکھیں، آئے ہوں گے، لیکن اگر ہر ہفتے دیکھوں، ہر 15ویں دن آپ کو یہاں دکھوں، ہر مہینے میں کئی مرتبہ دیکھوں، تو آپ کہیں گے کہ مولانا کا فلاں شخص کے یہاں آنا جانا ہے۔
آنے جانے کے لیے کئی مرتبہ تکرار ہوگی، میں یہاں دکھائی دوں وہ وہاں دکھائی دیں، ایک بار یا دو بار سے نہیں ہوتا، اور جتنا آنا جانا ہوگا اتنا اثر پذیری ہوگی۔ ائمہ تربیت کے لیے آئے ہیں، جن سے ملنا جلنا رہتا ہے ان سے آداب کو قبول کرتا ہے، ان سے ثقافت کو قبول کرتا ہے، ان سے عادتوں کو قبول کرتا ہے۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دروازے پر آؤ، ہم تمہیں ثقافت سکھائیں گے، ہم تمہیں شجاعت سکھائیں گے، ہم تمہیں علم دیں گے۔ ہمارے دروازے پہ آؤ، زیارت کے ذریعے ہم سے کلام کرو، اپنے دروازے پر مجلس بلند کر دو، ہم آ جائیں گے۔ تمہارا آنا ہوگا، یہ ہمارا آنا ہے، وہ تمہارا آنا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے زندہ بیک یا حسین، بیک یا حسین، بیک یا حسین، علی 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 یا علی یا علی اللہم صل علی محمد و آلہ۔ تربیت کے لیے یہ دعا کے فقرے پڑھے گا، ایک دن پڑھے گا، 2 دن پڑھے گا، 3 دن پڑھے گا، پھر اس کے اثرات قبول کرے گا۔ یہ جو انسان حسین کو کہہ رہا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، یہ اسی معنی اور مفہوم میں ہے جو عرض کیا کہ اے مولا، آپ کی خدمت میں اس سلام کے ذریعے سے ایک عہد کر رہا ہوں کہ میری طرف سے تمام سلامتیاں آپ پر ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اے امام مظلوم، آپ میرے سامنے تو نہیں ہیں، آپ کا جسم اطہر تو میرے سامنے نہیں ہے، لیکن آپ کی فکر زندہ ہے، آپ کی نہضت زندہ ہے، آپ کا انقلاب زندہ ہے۔ میں اپنی زبان سے، اپنی گفتار سے، اپنے عمل سے، اپنے کسی فعل سے آپ کے خلاف عملی انجام نہیں دوں گا، نہ آپ کے مشن کے خلاف، نہ آپ کے نام کے خلاف، نہ آپ کی اولاد کے خلاف، نہ آپ کی نہضت کے خلاف میری جانب سے کوئی عمل نہیں ہوگا۔ جب اس خلوص سے ہم کہیں گے السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو یقین جانیے جس نے تربیت کی ہے، جس نے حکم دیا ہے کہ سلام کا جواب واجب ہے، کیسے ممکن ہے کہ جس نے سکھایا ہو وہ جواب سلام نہ دے؟ بس شرط یہ ہے کہ اسی خلوص سے سلام کیا جائے، ادھر سے بھی جواب آئے گا وعلیکم السلام۔ اور جسے حسین نے سلامتی کی دعا دے دی، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جیسا سلام ہم کریں گے ویسے ہی جواب ادھر سے آئے گا۔ ہمارے سلام میں شاید اہمیت نہ ہو، لیکن حسین کے سلام میں جسے حسین کہہ دیں تم پر سلامتی ہو، موت حق ہے، موت تو آئے گی اسے، لیکن ملک الموت جب نزدیک آئے گا تو ایک بار یاد کرے گا کہ اسے حسین نے سلامتی کی دعا دی ہے۔ روح تو قبض کرنا ہے کیونکہ حکم ہے، لیکن حسین نے سلامتی کی دعا دی ہے۔ قبر کا احوال ہے، سوال تو ہونا ہے، لیکن منکر نکیر خود ایک دوسرے کو تلقین کریں گے کہ دیکھو سوال تو کرنا، حساب تو کرنا، لیکن ذہن میں رہے حسین ابن علی نے سلامتی کی دعا دی ہے۔
اسے زمین کیسے فشار دے سکتی ہے جسے ابو تراب کے بیٹے نے سلامتی کی دعا دی ہو؟ جیسا سلام کریں گے ویسا جواب ملے. اور کتنی وسیع کر دی یہ بات. کربلا نہیں جا سکتے، کھلے ہوئے میدان سے آ کر سلام کرو. چھت جہاں نہ ہو وہاں جا کر سلام کرو. وہاں بھی نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں سلام کرو. دور سے سلام کرو، نزدیک سے سلام کرو. سلام کرو تاکہ تمہیں کہا جائے کہ تم حسین سے وابستہ ہو. سلام کی بھی کیفیتیں ہوتی ہیں. ہم بھی سلام کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد سلام کرتے ہیں، صبح سلام کرتے ہیں، شام کو سلام کرتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ. لیکن ہم جو ہندوستان میں مثلاً یہ دور جو لوگ ہیں، دور سے حسین کو سلام کرتے ہیں. بے شک آقا جواب دیتے ہیں، ہم سن نہیں پاتے، الگ بات ہے. لیکن سب سے پہلے حسین کو دور سے سلام کس نے کیا؟ نو ذی الحجہ کو مکے سے کاروان نکلا، اور ایک دفعہ حسین نے کہا وعلیکم السلام. ابو الفضل عباس نزدیک تھے. آقا یہاں تو آپ کو کسی نے سلام نہیں کیا، آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ کہ بھائی مسلم نے سلام کیا. سب سے پہلے حسین کو دور سے سلام کرنے والی ذات مسلم ابن عقیل. ہائے مسلم، بے کس مسلم، مظلوم غریب مسلم. کس حال میں سلام کیا؟ جب ہم سلام کرتے ہیں تو ہونٹ زخمی نہیں ہیں، دندان سالم ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، سر پہ جلاد نہیں کھڑا ہے. مسلم نے اس حال میں سلام کیا کہ جب ایک بار ابو الفضل عباس کو نام سنا مسلم کا تو کہا بھائی مسلم کو دیکھے بہت دن ہو گیا. مسلم کو دیکھنے کا دل کر گیا. آپ کے لیے تو زبانے کا فاصلہ کچھ بھی نہیں. امام نے اشارہ کیا، بھائی نے بھائی کو دیکھا، لیکن کس حال میں دیکھا؟ کہ جسم زخمی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور سر پہ جلاد تلوار لیے کھڑا ہے. آقا جس علم اور اعجاز سے مجھے یہ منظر دکھا رہے اسی سے مجھے مسلم کی نصرت کے لیے بھیج دیں. کہ مسلم کی نصرت کیوں کرنا چاہتے؟ کیا کرنا چاہتے؟ کہ نہیں آقا، اگر شہادت مقدر ہے تو میں شہادت سے روکنے نہیں جا رہا ہوں، لیکن میرے بھائی کو دارالامارہ سے نیچے پھینکیں گے. میں چاہتا ہوں کہ اس کے جسم نازنین کے زمین پہ گرنے سے پہلے میں وہاں پہنچ جاؤں. کہ عباس تم نے غور نہیں کیا، تم سے پہلے میری ماں سیدہ ایک سلام مسلم کو نے کیا حسین کو. ایک اور سلام اس کی کیفیت بھی عجیب ہے. وہ سلام بیٹے نے باپ کو کیا ہے.
مجلس حسین ہم نے برپا کی، محرم کی 30 ختم ہو گئی، شب اول سفر ہے، یعنی اذا کا 1 مہینہ گزر گیا، اور صحیح معنوں میں تو ابھی حق گریہ ادا ہی نہیں ہوا۔ آقا ہم شرمندہ ہیں، ہم حق کے میزبانی ادا نہ کر سکے۔ ابھی کل ہی تو محرم کا چاند نمودار ہوا تھا، ہم خوش تھے کہ حسین ہمارے گھر آئے ہیں، کہاں ہمارا گھر اور کہاں حسین، اور پتہ بھی نہیں چلا کہ کب یہ دن گزر گئے۔ ایک جملہ کہوں، محسوس کریں گے آپ، جس دن تعزیہ رخصت ہوتا ہے، تعزیہ جب رخصت ہو جائے، اس دن امام باڑے کی حالت دیکھیے آپ، کیسا لگتا ہے امام باڑہ؟ لگتا ہے بھرا گھر اجڑ گیا۔ یہ کیفیت جب ہمارے گھروں کی ہے، 1400 سال بعد یہ کیفیت ہے، تو ذرا اس سے پوچھیں جس کے گھر سے یہ افراد ایک ایک کر کے جا رہے تھے۔ ذہن میں 2 منظر تصور کریے، ایک شب 10 کے خیمے، ایک شب 11 کے خیمے۔ شب 11 کے خیمے بھی شاید میں نے غلط کہہ دیا، شب 11 میں تو خیمے بھی نہیں ہیں۔ ایک مرثیہ ہے جو تقریباً ہم سب کے ہاں پڑھا جاتا ہے، انیس کا مرثیہ۔ اس کا پہلا مصرع علماء فن مرثیہ کہتے ہیں کہ انیس نے جب یہ مصرع کہا تھا تو باقی مرثیہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ مصرع مرثیہ ہے۔ آج شبیر پر کیا عالم تنہائی ہے، کیفیت سوچیں سید الشہداء کی کیا ہوتی ہوگی۔ کبھی عباس یہاں کھڑے ہوتے تھے، کبھی علی اکبر میرے ساتھ چلتے تھے، کبھی قاسم پڑھ کے ہاتھوں کو چومتے تھے، کبھی اون محمد رکابوں کو سنبھالتے تھے۔ اب حسین اکیلے کھڑے، چند گھنٹوں میں کتنی تبدیلی آ گئی کہ اب حسین تنہا ہیں دشت کربلا میں، کوئی نہیں، حسین تنہا کھڑے تھے۔ ایک بار دائیں دیکھا، ایک بار بائیں دیکھا، آج حسین کو سوار کون کرے؟ عجب نہیں نہر کی طرف رخ کیا ہو عباس، حسین سوار ہونا چاہتا ہے، بھیا کہاں ہو؟ شاید حسین کی دل کی کیفیت کو عباس کی بہن سمجھ گئی۔ ایک بلند قامت بی بی خیمے سے باہر آئی، گھوڑے کی رکابوں کو سنبھالا، بھیا عباس نہیں ہے تو کیا ہوا، عباس کی بہن زینب زندہ ہے، آپ سوار ہوئیے، آج زینب آپ کو سوار کرے گی۔ عجب نہیں حسین نے گریہ کیا ہو کہ ہاں بہن زینب، آج تو مجھے سوار کر رہی ہو، کل تمہیں کون سوار کرے؟ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ہاں حسین اکیلے ہیں میدان کربلا میں، میدان میں آئے، جس طرح کا جہاد حسین نے کیا،
ایک انگریز تاریخ دان لکھتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امیر المومنین علی سے بڑا سورما دنیا میں پیدا نہیں ہوا، لیکن پھر بھی میں قربان ہوں شجاعت کے بادشاہ حسین کا کہ جس حالت میں حسین نے جنگ کی علی نے کبھی ان حالات میں جنگ نہیں کی۔ علی نے کبھی جنگ نہیں کی کہ جب پورا گھر اجڑ گیا ہو، علی نے کبھی ان حالات میں جنگ نہیں کی کہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہوں، علی نے کبھی ان حالات میں جنگ نہیں کی کہ ان کے سوا کوئی نہیں جو خیموں کی حفاظت کر سکے۔ حسین اس جرأت کے ساتھ میدان کربلا میں آئے اور تلوار کو نیام سے نکالا اور جہاد کرنا شروع کیا۔ اور ذوالفقار علی جب چلنا شروع ہوئی تو الامال حفیظ کے نعرے بلند ہوئے، فوجوں نے بھاگنا شروع کیا۔ ہاں حسین جہاد کر رہے ہیں، علی کا بیٹا تلوار چلا رہا ہے۔ کبھی ترائی کی طرف گئے، عباس تمہیں بڑا شوق تھا حسین کی جنگ دیکھنے کا، آؤ دیکھو حسین جنگ کر رہا ہے، آؤ دیکھو حسین جنگ کر رہا ہے۔ اور کبھی نشیب کی طرف گئے، علی اکبر تمہیں بڑا شوق تھا بابا کی جنگ دیکھنے کا، اور دیکھو تمہارا باپ تمہارا زخم کھانے کے بعد بھی کس طرح جنگ کر رہا ہے۔ ہاں حسین جنگ کرتے جاتے ہیں۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ جب حسین جنگ کر رہے تھے 3000 کماندار آپ کے جسم اقدس پر تیروں کی بارش کر رہے تھے۔ پورے جسم میں کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں تیر کا نشان نہ ہو، جہاں زخموں کا نشان نہ ہو۔ کہیں تلوار تھی، کہیں نیزے کا اثر تھا، کوئی خنجر لگاتا تھا۔ حسین لیکن حسین رک نہیں رہے تھے، حسین جنگ کر رہے تھے۔ علی کا بہادر بیٹا اور جنگ کرتا جا رہا تھا کہ یکایک خیال آیا، وہ آواز کانوں تک آئی، ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ ہاں حسین کو وعدہ طفلی یاد آیا، اب خالق کی سجدے میں جانا ہے۔ حسین جنگ کر رہے تھے، اب خالق کے سجدے میں جانے کی کیفیت کو آمادہ کرنا ہے۔ اسی اسنا میں لکھنے والوں نے لکھا، اسی اسنا میں حسین کی پیشانی میں ایک تیر لگا۔ حسین نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اس تیر کو نکالنے کی کوشش کی۔ اب جو ہاتھ اٹھا اور ملائک گاہل اسدی نے حسین کے سینے کو نشانہ لیا، ایک تیر سے شعبہ حسین کی طرف روانہ ہوا جو قلب میں داخل ہو کر پشت سے باہر آیا۔ حسین اب سنبھل نہیں پا رہے تھے۔ اب حسین نے احساس کیا کہ اگر میں تیر کو واپس کھینچوں گا تو یہ زیادہ زخم دے گا، لہذا تیر کو پشت سے باہر نکالا۔ ایک خون کا فوارہ جاری ہوا، حسین نے خون کو ہاتھوں میں لیا، اپنے چہرے پہ ملا کہ میں اپنے نانا کے حضور اسی طرح جاؤں گا۔ ہاں حسین اب سنبھل نہیں پا رہے تھے، ناگہاں ایک نیزہ پشت پہ داخل ہوا، حسین زمین پر گرے۔ حسین زمین پر گرے۔ حسین جب زمین پر گر گئے تو لوگوں میں یہ کوہرام تھا کہ ابھی یہ معلوم نہیں ہو پا رہا ہے کہ حسین ابھی بھی زندہ ہیں یا رندہ نہیں ہیں۔ ہاں کس طرح کا معاشرہ تھا، کس طرح کے لوگ تھے، کوئی جرأت نہیں کر رہا تھا کہ حسین کے نزدیک جائے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس حال میں بھی حسین کے نزدیک جائے۔ اس ظالم نے عجیب جملہ کہا، ارے کیا تم نہیں سمجھتے کہ حسین میں غیرت ہاشمی ہے؟ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ حسین میں رمق باقی ہے یا نہیں تو قیام حسینی کی طرف حملہ کرو۔ یہ آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، ابھی حسین زندہ ہے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ اشقیان حسین پہ حملہ ور ہوئے۔ حسین کو قتل کرنے میں سب ایک دوسرے پر سبقت کرنا چاہتے ہیں۔ اسی اسنا میں بہن باہر آ گئی اور اس نے اس منظر کو دیکھا، لیکن غیرت حسینی برداشت نہ کر سکی۔ ارے اشارہ کیا، زینب ابھی حسین زندہ ہے، خیموں میں واپس جاؤ۔
اللہ زمین کربلا کو زلزلے کی کیفیت محسوس ہوئی. ارے زینب گھبرا کے سید سجاد کے پاس گئی. اے بزرگوں کی نشانی قیامت کے حالات ہیں, ذرا خبر لو. ارے سید سجاد نے عجیب جملہ کہا, اے بھوپی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا, بیٹے نے عجیب منظر دیکھا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اب آپ کا سر ہے, نو کے نیزہ ہے, اسی مظلوم کے تابوت کی شبیہ ہے. ارے تابوت کی زیارت کرتے وقت ذرا خیال رہے 900 سے زیادہ زخم ہے, کون پامال کیا ہے. ارے تابوت آ رہا ہے, سنبھل کر اندھا دیجئے اس کا تابوت جس کو کوئی اٹھانے والا نہ تھا. طفل حسين